اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تو اس کے توازن کے لیے تمام چیزوں کو بھی پیدا کیا۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر بنائے اور زندگی پیدا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بنی نوع انسان کی تخلیق ٹھہری۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں پوری دھرتی پر پھیل گئے، کائنات کے حسن میں اضافہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ارتقاء کے عمل سے گزرنے کے بعد یہ مختلف علاقوں میں بس گئے اور وہاں کی آب و ہوا کے لحاظ سے مختلف رنگ و نسل میں ڈھل گئے۔ افریقہ، جسے تاریک بر اعظم بھی کہا جاتا ہے، وہاں کے افراد سیاہ فام ہوتے ہیں، ان کو عموماً حبشی کہا جاتا ہے۔ دراصل لفظ حبشی ملک حبشہ سے نکلا ہے۔ حبشہ، جس کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے، عربی میں اس کا اطلاق حبشہ کے باشندوں اور ملک دونوں پر ہوتا ہے۔ تاریخ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حبشہ کے سردار نجاشی کے درمیان دوستانہ مراسم کا ذکر موجود ہے۔ سب سے پہلے مصریوں نے بنی اسرائیل غلاموں کے عوض حبشیوں کو غلام بنانا شروع کیا۔ اس کے بعد عرب سوداگروں نے ان کی تجارت شروع کی۔ اس کے بعد یورپی سوداگروں نے بھی یہ تجارت شروع کر دی اور سن 1517 عیسوی میں ان سیاہ فام غریبوں کو غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کیا گیا۔ ان کو سبزیوں اور بھیڑ بکریوں کی طرح بازاروں اور چوراہوں پر فروخت کیا جاتا تھا۔ اسلام شروع سے انسانوں کی اس تجارت کے خلاف تھا، لہذا اس نے مسلمانوں کی ایسی تربیت کی کہ گناہوں کا کفارہ غلاموں کی آزادی ٹھہرا۔ ابتدائی عہد اسلام میں حبشیوں کی تعداد، حیثیت اور فرائض کے متعلق معلومات بہت کم ملتی ہیں۔ سب سے پہلے جن 7 خوش نصیب انسانوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ آپ کے والد کا نام رباح تھا اور والدہ کا نام حمامہ۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ آپ پہلے مؤذن تھے۔ اسلام نے کالے، گورے، عربی، عجمی کی تفریق مٹا دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سن 20 ہجری میں کم و بیش 60 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ دمشق میں باب الصغیر کے قریب مدفون ہیں۔ آپ کو سیدی کا خطاب ملا تھا۔ یہی لفظ سیدی آج شیدی میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ سیدی کا مطلب جناب یا محترم یا سائیں ہوتا ہے۔ امام عالی مقام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حبشی غلام حضرت قنبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مورخین نے تاریخ میں ذکر کیا ہے۔
آپ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کی اولاد سے متعلق تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ امام علی مقام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خطوط ان کے نام ہیں، جن میں امام علی مقام نے فرمایا ہے: اے قمبر، تم کل میرے تھے اور آج کے دن تم میرے ایسے ہو۔ میں نے تم کو وہ سب کچھ دیا جو تم نے مجھے دیا، یعنی وہ محبت جو انہوں نے حضرت امام علی مقام سے کی تھی، جواب میں انہوں نے بھی ان سے ایسی ہی محبت کی۔ حضرت قمبر رضی اللہ تعالی عنہ اخلاقیات اور جود و سخاوت میں مشہور تھے، جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ امام علی مقام نے آپ کو شہادت کی بشارت فرمائی تھی۔ حضرت قمبر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور آپ بغداد میں مدفون ہیں۔ شیدی غلاموں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس طرح سن 1680 عیسوی اور سن 1700 عیسوی کے درمیان 20 برس میں 3 لاکھ شیدی، اور سن 1700 عیسوی سے سن 1786 عیسوی کے درمیان صرف جمیکا میں 6,10,000 شیدی لائے گئے۔ دنیا کے نامور سیاح ابن بطوطہ نے اپنی سیاحت کے دوران 734 ہجری مطابق 1333 عیسوی میں شیدیوں کو سری لنکا تک ملازمت کرتے دیکھا۔ ان چند خوش نصیب شیدی غلاموں کے کارنامے تاریخی کتابوں میں مشہور ہیں۔ ہندوستان کی ملکہ رضیہ سلطانہ کے حبشی غلام یاقوت، محمود غزنوی کا پیارا شیدی غلام ایاز، علاؤالدین خلجی کا نامور سپہ سالار شیدی غلام ملک کافور، امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کی وصیت کے مطابق ان کے ہزاروں کسان جو شیدی غلام تھے ان کو آزادی ملی۔ امریکہ ہی کے صدر ابراہم لنکن نے 1 جنوری 1863 عیسوی سے شیدیوں کی آزادی کا قانون پاس کروا کے ان کو آزادی دلوائی۔ انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے غلاموں کی آزادی کے لیے جو قانون پاس کیا، اس قانون کو فرانس، جرمنی، روس اور کئی یورپی حکومتوں نے 1841 عیسوی میں لندن میں ایک عہد نامے پر دستخط کیے، جس کے مطابق افریقہ کے کسی بھی ساحل سے غلاموں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد ہو گئی۔ سندھ میں شیدی غلاموں کو آزادی سن 1843 عیسوی میں نصیب ہوئی، جب انگریزوں کا راج سندھ میں قائم ہوا۔ سندھ میں ضلع ٹھٹہ، ضلع بدین، ضلع حیدرآباد میں کثیر تعداد میں ان شیدیوں کی نسلیں آباد ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کو زنجبار سے مسقط کے راستے سندھ میں لایا گیا تھا۔ اس طرح یہ افریقہ اور دیگر ممالک کے ساحلی راستوں سے پاکستان میں داخل ہوئے اور یہاں رچ بس گئے۔ سندھ میں شیدی کی اصطلاح افریقیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سندھ میں شیدیوں کی بہادری کے کارنامے بڑے مقبول ہیں۔ تالپور حکمرانوں کے دور حکومت میں تالپوروں کی چویاری یعنی چوکڑی کے 4 تالپور حاکموں کی حکومت حیدرآباد کے علاوہ خیپور، ٹھٹہ اور میرپور خاص میں تھی۔ ہوش محمد شیدی، جو کہ میر سوبدار خان تالپور کے خاص ملازم تھے، 24 مارچ 1843 کو پھلوی نہر کے پاس دوآبوں میں انگریزوں اور سندھ کے جوانوں کی جنگ ہوئی۔
जिसमें जनरल होश मोहम्मद शीदी शहीद हो गए। तारपुर हुक्मरान कई शीदियों को ईरान से हमरा लाए थे। शीदी ज्यादातर सिंध में बलोचों, सैयदों, पीरों, तालपुरों और नवाबों के पास उन्हीं के शहरों, मोहल्लों और कस्बों में आज भी रिहाइश पजीर हैं। ये मुअज़्ज़ज़ खानदान सिंध के रिवायती खेल, मलाखड़ा और शिकारगाहों में शीदियों की पहलवानी देखने का शौक रखते थे। ये घराने शीदियों की अच्छी खुराक और पोशाक का ख्याल भी रखते थे। ये मुअज़्ज़ज़ खानदान शीदियों की शराफत, बहादुरी और अज़मत की वजह से इन्हें अपनी हवेलियों की निगहदाश्त के लिए खास तौर पर मुकर्रर करते थे। इनको बड़ी अहमियत देते थे और इनका एहतराम भी करते थे। सिंध में रहने वाले शीदी मुसलमान हैं और सिंधी जबान बोलते हैं। इनकी सकाफत, रहन सहन और रस्में सिंध के दूसरे सिंधी कबीलों की तरह होती हैं। छुटे डोरड़े दे गंजूला किए छुटे जी मां तो के लख मुंबर क्यों हो सवे मुंबर क्यों आसूं में तुम लाड करूं तो के खेल कूद के मैदान में भी ये किसी से पीछे नहीं।
मदरसी तालीम अपने बच्चों को हर तरह की तालीम की रोशनी से मुनव्वर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हारी नारी पोख बाबति मशवरा वठंदा आहिनि ऐं उन्हनि ते अमल करे वधीक उफ़त हासिल कंदा आहिनि। ॻोठ में बिजली जो पिण इंतज़ाम आहे। ये खेती बाड़ी भी करते हैं। इनकी औरतें, जिनको शीदन कहा जाता है, ये औरतें सीने परोने में महारत रखती हैं। खानदारी से भी अच्छी तरह वाकिफ होती हैं। दिन भर कामकाज, मेहनत और मजदूरी के बाद ये अपनी निजी कचहरियां भी करते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते रहते हैं। शीदियों की मुख्तलिफ समाजी तंजीमें भी हैं जिनके तहत ये अपनी बिरादरी की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशिश करते आ रही हैं। ढोल बजाना, ढोलक बजाना, नाच करना, काफी कलाम गाना औरतों मर्दों में सिंध की सकाफत में आला मकाम रखता है। जिसको मसींडो भी कहा जाता है, ये इनका सदियों पुराना रिवायती साज है जिसका शीदी लोग एतराफ चक्कर भी लगाते हैं।
नाच करते हुए जब ये जोश और मस्ती में आ जाएं, उस वक्त अगर इनके पांव में जलते हुए अंगारे भी फेंक दिए जाएं, तब भी ये उन पर नाचते हुए उन अंगारों को बुझाकर